سامعین گرامی قدر، سورۃ النور کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، سب مل کر توبہ کرو اپنے گناہوں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جمیعاً اس کا معنی سارے، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور دوسرا مطلب یہ کہ ہر مسلمان اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ چھوٹے گناہ اس نے کیے ہیں، بڑے گناہ اس نے کیے ہیں، سب سے توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا، اس کے ساتھ شیطان کو بھی لگایا اور اس کے ساتھ نفس کو بھی لگایا۔ شیطان اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، نفس بھی اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس اس کو خواہشات کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہ ان خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس لیے انسان ہو اور گناہوں سے پاک ہو، یہ نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ انبیاء علیہ السلام سارے گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا، اور صحابہ کرام سے جو اکا دکا غلطیاں سرزد ہوئی، اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا۔ باقی بڑے سے بڑا ولی آ جائے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، گناہوں سے کوئی پاک نہیں۔ نفس بھی ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے۔ بندہ توبہ کرے، گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا اور اس پر جم جانا، یہ شیطانی صفت ہے، یہ اچھا نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، اللہ کا حکم توڑا۔ اللہ نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان اگر توبہ کر لیتا، اللہ سے معافی مانگتا، وہ شیطان کا بنتا، اس کی مغفرت ہو جاتی، لیکن وہ اپنے گناہ پر جمع رہا، اور اس نے جواب دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں آدم، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا جنت سے، تو مردود ہے۔ اور گناہ کر کے اس پر جم جانا اور اس پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا، یہ شیطانی صفت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور گناہ کر کے پھر توبہ کر لینا، یہ انسانی صفت ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی، اللہ نے
جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اس درخت کے قریب مت جاؤ، اسے مت کھاؤ۔ آدم علیہ السلام کے کہا یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا کیوں اس درخت سے کہا؟ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا اس درخت سے کھانے سے میں نے منع نہیں کیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر اصرار نہیں کیا، جمے نہیں رہے، بلکہ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تم ہمیں نہ بخشے ہم تو نقصان پہ پڑ جائیں گے۔ تو گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور گناہ پر جم جانا یہ شیطانی صفت ہے، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ انسانی صفت ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ تو اس لیے ہم تو ابن آدم ہیں، ہمیں وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ شیطان کے بچے نہیں بننے چاہیے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا چاہیے۔ شیطان کے بچے کب بنیں گے؟ جبکہ توبہ کر کے اس پر، جبکہ گناہ کر کے اس پر جمے توبہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، یہ جملہ آپ خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، اے لوگوں توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کے آگے، فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی توبہ کرتے ہیں، یا تو امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جو گناہوں سے پاک ہے وہ توبہ کرتے ہیں، تو جو گناہوں میں ملوث ہیں وہ کیوں توبہ کرتے ہیں؟ اور یا اس وجہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا جیسا حق بنتا ہے وہ ادا نہ ہو سکا، اے اللہ اس پر میں توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کرنے سے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں، جو لکھنے والے فرشتے اللہ ان کو گناہ بلا دیتا ہے۔ جس زمین پر گناہ کیا اللہ اس زمین کو گناہ بلا دیتا ہے۔ جن رجسٹروں میں گناہ لکھے گئے اللہ ان سے مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70، جو گناہ کے بعد توبہ کرے وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اس نے گناہ پہ اصرار نہیں کیا اگرچہ وہ ایک دن میں وہ گناہ 70 مرتبہ کرے۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور اس دن سب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ نفس جو ہمارے ساتھ ہے یہ ہمیں 3 طرح کا دھوکہ دیتا ہے، نفس ہمیں 3 طرح کا دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا دھوکہ نفس کہتا ہے کہ اتنے گناہ تم نے کیے، اتنے گناہ تم نے کیے، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے، گویا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت کو محدود سمجھتا ہے، اللہ کی رحمت تھوڑی ہے، میرے گناہ زیادہ ہے۔ تو کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے نفس۔ اس
اس لیے نفس کے اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. گناہ جتنے بھی زیادہ ہے بندہ توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور علماء نے عجیب مثال دی، جیسا کہ کراچی کتنا بڑا شہر، کروڑوں کی آبادی، ان لوگوں کا سارا فضلہ پیشاب پاخانہ وہ سب جاتا ہے سمندر میں. لیکن سمندر کے پانی سے پھر بھی وضو کرنا جائز ہے. کیوں؟ سمندر اتنا بڑا ہے کہ کروڑوں انسانوں کا جو فضلہ ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، وہ اس میں جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے. اور وہ پانی اللہ نے کھانا پیدا کیا جو ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو سمندر اتنا بڑا ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اس لیے نفس کا پہلا دھوکہ یہ ہے کہ اتنے گناہ تو نے کیے اور بڑے بڑے گناہ تو نے کیے، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی. اور نفس کا دوسرا دھوکہ یہ ہے، وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ آج تو گناہ کرتا ہے، کل آج توبہ کرتا ہے، کل پھر گناہ کرے گا. تیرے توبے سے کیا فائدہ؟ آج توبہ کرتا ہے، کل پھر ہی گناہ کرے گا. یہ نفس کا دھوکہ ہے. اس دھوکے میں